کل کے ایپیسوڈ کا سوال، دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ اور آپ کے آپشن تھے اے دال جیم لام، بی میم شین کاف، سی کاف فارا، ڈی میم نون کاف۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی اچھے جواب دیے، لیکن ان میں سے جو سب سے پہلے بھائی نے جواب دیا ہے اس کا نام محمد فیضان ہے۔ تو فیضان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے صحیح جواب دینے کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہے سی کاف فارا، یعنی دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ نماز کب توڑنا جائز ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے سانپ کے ڈر سے، بی آواز سن کر، سی امام کے بلانے پر، ڈی سورہ بھولنے پر۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے سانپ کے ڈر سے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سانپ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز توڑنا چاہے تو جائز ہے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ وہ سانپ اس کو تکلیف پہنچائے یا اس کو کاٹ لے تو ایسی صورت میں نماز توڑنا جائز ہے۔ جس کمرے میں کسی انسان یا جاندار چیز کی تصویر لگی ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے صحیح ہے، بی منع ہے، سی حرام ہے، ڈی مکروہ ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے مکروہ ہے۔ جس گھر میں کسی انسان کی یا کسی جاندار کی تصویر لگی ہو اس گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ویسے ہی کسی انسان یا جاندار چیز کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کمرے میں جاندار یا انسان کی تصویر لگا کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی، اس لیے کہ کسی جاندار کی تصویر یا انسان کی تصویر لگانا اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ وضو کے بعد اگر دعا نہ پڑھی جائے تو وضو ہوگا یا نہیں؟ اور آپ کے آپشن ہے اے ہو جائے گا، بی نہیں ہوگا، سی ہو جائے گا لیکن جائز نہیں، ڈی ثواب نہیں ملے گا۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کرنے کے بعد اگر دعا نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا، مگر دعا پڑھنے پر جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ اسے محروم رہ جائے گا۔ جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو آسمان کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے وضو کے بعد، اس سے بہت ساری فضیلتیں ہوتی ہے۔ غسل کے وقت یعنی نہاتے وقت کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے واجب ہے، بی سنت ہے، سی مستحب ہے، ڈی ضروری نہیں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے ضروری نہیں۔ بہت ساری عورتیں نہاتے وقت کلمہ شریف پڑھتی ہے، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طور پر سمجھیں کہ نہاتے وقت انسان عجیب طرح کی کیفیت میں رہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہاتے وقت کلمہ شریف نہ پڑھا جائے۔ قیامت کے دن ریاکار یعنی نیک کام تو کرتے لیکن دکھاوے کے لیے کرتے، ان کو کن ناموں سے پکارا جائے گا؟ اور آپ کے آپشن ہے اے گنہگاروں، بی اے جہنمیوں، سی اے جنتیوں، ڈی اے بدکاروں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے اے بدکاروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو یعنی دکھاوے کا کام کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے ان 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافروں، اے بدکاروں، اے دھوکے باز، اے خسارہ پانے والے۔ تو ان 4 ناموں سے ریاکاروں کو پکارا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم ایسے کام کریں جو لوگوں کو دکھا کر کے نہ ہو، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھا کر کے کیا جائے، اور نہ ہی یہ کہ لوگ جب دیکھیں گے تو ہماری زیادہ عزت کریں گے، بلکہ اس وجہ سے کریں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ غصہ کرنا کیسا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے حرام ہے، بی جائز ہے، سی انسان کے بس میں نہیں، ڈی سنت ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے انسان کے بس میں نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام ہے، لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں، لیکن غصہ بے جا استعمال کرنا بری بات ہے۔ جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے جنت کی طرف، بی جہنم کی طرف، سی اچھائیوں کی طرف، ڈی نہیں پتہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے جہنم کی طرف۔ جھوٹ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بالکل ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ جھوٹ بولیں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ شوہر نیچے اور بیوی اوپر ایسے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے حرام ہے، بی ناجائز ہے، سی گناہ ہے، ڈی جائز ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے جائز ہے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں اور جس طرح سے چاہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، تو جس طرح چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی نیچے ہو اور شوہر اس کے اوپر ہو، اور اس طرح ہم بستری کرنے سے، یعنی شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو، اس طرح ہم بستری کرنے سے بچے کا کوئی حصہ ادھورا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس طرح ہم بستری کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے جس سے بچے پر اثر پڑے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی نیچے ہو اور شوہر اس کے اوپر ہو، یہ صحیح طریقہ ہے۔